احمد بن حنبل بہت بڑے امام گزرے رحمت اللہ تعالی علیہ، اور اس وقت مدینے اور مکے میں اس ہمارے زمانے میں مدینے اور مکے میں جس آدمی کی فقہ پہ عمل کیا جاتا ہے وہ امام احمد بن حنبل ہے۔ گویا اس وقت بھی مکے اور مدینے میں جن کا فتویٰ چلتا ہے وہ امام احمد بن حنبل ہے۔ بہت بڑے امام تھے۔ مسند امام احمد بن حنبل 14 جلدوں میں میرے پاس ان کی حدیث کی کتاب ہے۔ کیا بات تھی اس شخص کی، بہت بڑے امام تھے، لاکھوں حدیثیں زبانی یاد تھی، اور بغداد سارا ان سے فتوے لیتا تھا۔ امام صاحب سے کسی نے پوچھا حضور کبھی پریشان بھی ہوئے فتویٰ دیتے؟ فرمانے لگے ایک بی بی آئی تھی مسئلہ پوچھنے، بڑا پریشان کر گئی۔ ایک بی بی مسئلہ پوچھنے آئی، بڑا پریشان کر گئی۔ لوگوں نے کہا حضور بی بی؟ فرمانے لگے میں نے گھر کے اندر جگہ بنائی ہوئی تھی، ایک پردہ لٹکتا تھا، اس طرف میں بیٹھتا تھا، اس طرف اگر کوئی عورت مسئلہ پوچھنے آتی تو پردے کے اس پار بیٹھ کے وہ بات کرتی تھی۔ روٹین میں عورتیں طلاق کے مسائل، گھر کے چھوٹے موٹے جو جھگڑے ہوتے تھے ان پر سوالات پوچھتی تھیں۔ میرے خاوند نے مجھے یوں کہہ دیا ہے تو اس کا کیا حل ہے؟ تو میرے بیٹے نے مجھے آ کے بتایا کہ ایک بوڑھی عورت آئی ہے باہر مسئلہ پوچھنے، توجہ کرنا ذرا بات پر، اور خاص غور کرنا کہ عرض کرنے لگا ہوں۔ فرماتے میرے بیٹے نے بتایا کہ ابا جی بوڑھی سی عورت ہے، وہ کہتی ہے میں نے امام صاحب سے سوال پوچھنا ہے۔ فرماتے پردے کے پیچھے بٹھایا، میں بھی بیٹھ گیا تو بی بی آئی اور جچے تلے لفظوں میں فٹافٹ اس نے بات شروع کر دی۔ عورت کو حکم ہے غیر محرم سے بات کرے تو میٹھے انداز میں نہ کرے، میٹھے انداز میں۔ مرد کے لیے بھی حکم ہے بیویوں سے گفتگو کرے تو اس طرح کے جملوں میں نہ کرے جس سے توجہ پیدا ہو، موٹی سی دو حرفی بات کرے۔ یہ سارے میرے بھائی ان چیزوں کا دھیان رکھا کرے۔ عورت غیر محرم کے ساتھ میٹھی گفتگو کرنا، دلوں میں کجی پیدا ہو، یہ منع ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں بوڑھی تھی پر اس نے بات چھیڑی پردے کے پیچھے بیٹھ کے، تو بڑے جچے تلے 2-3 جملوں میں کہنے لگی امام صاحب مسئلہ پوچھنا ہے۔ فرمایا پوچھو۔ کہتے میں بڑا تیار تھا اور میں اللہ نے بڑا علم سے انہیں نوازا تھا، کہتے میں پریشان کبھی نہیں ہوا تھا، لیکن یہ بی بی پریشان کر گئی۔ یہ متقی لوگ تھے۔ فرماتے ہیں میں نے کہا بی بی پوچھو۔ کہنے لگی حضور میں محنت کی کمائی سے روٹی کھاتی ہوں، چرخہ رکھا ہوا ہے، سوت کاٹ کے اس کی کمائی کھاتی ہوں، سارا دن مزدوری کرتی ہوں، کبھی کبھی کام رہ جاتا ہے تو 14ویں کے چاند کی روشنی میں چھت پہ بیٹھ جاتی ہوں تو چرخہ کاٹتی ہوں۔ بادشاہ کا لشکر میرے قریب سے کبھی کبھی گزرتا ہے، ان کے پاس بڑی بڑی لالٹینیں، بڑے بڑے ان کے پاس روشنی کے بندوبست ہوتے ہیں۔ لشکر بادشاہ کا گزرتا ہے تو بہت بڑا لشکر ہوتا ہے، کئی کلومیٹر تک وہ گزرتا جاتا ہے، تو کئی دفعہ اچانک اس کی روشنی بھی میرے چرخے پہ پڑ جاتی ہے۔ مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ اس روشنی میں جو میں سوت کھاتی ہوں اس کی کمائی میرے لیے حلال ہے کہ حرام ہے؟ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میں تڑپ کے رویا۔ بی بی تو کبھی کسی نے پوچھا ہی نہیں، اتنی باریک۔ کہنے لگی بیوہ ہوں، بے اولاد ہوں، مزدوری کر کے روٹی کھاتی ہوں، پوچھنا یہ تھا۔ او بھائیو یہ بھی تو یہی وقت گزار کے گئے ہیں نا، یہ بھی وہی قرآن پڑھتے تھے جو ہم پڑھتے، یہ بھی اسی رسول کا کلمہ پڑھتے تھے جن کا ہم پڑھتے، یہ بھی اسی دین کے ماننے والے تھے جس کے یہ لوگ ماننے والے۔ ہم کدھر نکل گئے؟ پرواہ ہی نہیں، حلال حرام کی تمیز ہی نہیں۔ لیکن اولیاء اللہ کی صفت، حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میں چکرا گیا اور میں نے اس سے پوچھا پہلے تو اپنا تعارف کرا، تو ہے کون؟ تو کون ہے؟ اس نے کہا حضور تعارف چھوڑیں، جو مسئلہ پوچھنے آئے اسے اپنا ڈیٹا بھی دینا پڑتا ہے، ہمیں بتا دیا تو چھوڑے۔ فرمایا نہیں پہلے بتا تو کون ہے؟ تو وہ کہنے لگی میں حضرت بشر حافی کی ہمشیرہ ہوں، وہ جو بغداد میں بابا ننگے پیر پھرتا ہے تو کوئی جانور گوبر بھی نہیں نہ کرتا گلیوں میں، وہ نیک بابا، میں اس کی بہن ہوں۔ تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں رو پڑا۔ میں نے کہا آپا او میری بہن، کوئی اور آتا تو میں فتویٰ یہی دیتا کہ تو کو چھین کے روشنی تو نہیں نہ لیتی، خود پڑ جاتی ہے، جائز ہے تیرے لیے، لیکن تو چونکہ بشر حافی کی ہمشیرہ ہے تو تیرے لیے جائز نہیں، تو نہ یہ کر، تیرے لیے تقوی والا فیصلہ ہے میرا، تقوی والا، تو نہ یہ کام کر۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں بی بی چلی گئی پر میں ساری رات روتا رہا۔ وَقَانُوا يَتَّقُونَ،
یہ پرہیزگار لوگ تھے. او بھائی ولی کی کرامت یہ تھوڑی ہے کہ جب سے میں گیا ہوں پھونک مروائی ہے تو میری دکان بڑی چلی. یہ کوئی علامت ہے ولی ہونے کی؟ کس چکر میں پڑ گئے؟ اولیاء اللہ کی علامت یہ ہے کہ وہ تیرے اندر سرور ڈال دے رسول اللہ کی محبت کا. ولی اللہ کی علامت اقبال کہتے ہیں وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوائے یار زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. مشکل کر دے تیرا مرنے کو دل کرے. تیرا دل کرے کہ مروں گا تو محبوب کے جلوے پھر سے نظر آئیں گے. وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق. ایک ہوتا ہے گفتگو کا اثر، وہ بھی بڑا ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے لہجے کا اثر. لہجے کا اثر بھی اپنی ایک خاص کیفیت رکھتا ہے. اسلام ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ تمہارا کلام بھی ٹھیک ہونا چاہیے اور تمہارا لہجہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے. کچھ لوگ گفتگو اس طرح کرتے ہیں کہ اگر ان کے جملوں کے معنی تلاش کیے جائیں تو وہ معنی ٹھیک ہوتے ہیں. انہوں نے جو جملہ بولا ہے وہ جملہ درست ہے، پر جو ان کا لہجہ تھا نا وہ لہجہ ٹھیک نہیں تھا. دوسرا معنی یہ ہے کہ تیری بات ٹھیک ہے پر تیرا انداز ٹھیک نہیں ہے. اور یہ جو لہجہ ہوتا ہے نا یہ اپنا اثر رکھتا ہے. میرے لہجے میں غرور آیا تھا، تیرا حق تھا تو شکایت کرتا. لہجہ جو ہوتا ہے نا یہ بہرحال اپنا اثر رکھتا ہے. اس کی تاثیر ہوتی ہے، اس کا اثر ہوتا ہے. اور یہ چھوٹا بچہ جو 8 مہینے سال کا بچہ نا چھوٹا، اس کے ساتھ اگر آپ گفتگو کر رہے ہیں، اس کے ساتھ آپ پیار کر رہے ہیں، چھوٹے بچے کی بات کر رہا ہوں، چھوٹا بچہ ہے، سال یا سال بھر سے کم عمر ہے، آپ نے اس کے رخسار پہ ہلکا سا مارا ہے، ہلکا سا، لیکن جب مارا ہے تو ہنستے ہوئے مارا ہے. آپ ہنس رہے تھے جب آپ نے مارا تو بچہ بھی ہنس پڑتا ہے. لیکن آپ نے اس کے چہرے پہ مارا ہے، مارا اتنی زور سے ہی ہے پر مارا غصے کے ساتھ، وہ رو پڑتا ہے. وہ بھائی تھوڑی دیر پہلے تجھے مارا تھا ہنس کے تو ہنس پڑا تھا. تیری عمر تو ہے سال، اور سال سے کم، سال سے زیادہ ابھی تو چل نہیں پا رہا. تو وہ چھوٹا بچہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ تیری مار کا اثر نہیں ہوا میرے والد، میرے بھائی، میری اماں، تیری مار کا اثر نہیں، تیرے لہجے کا اثر ہے. تیرا جو لہجہ تھا نا وہ اثر کر گیا ہے. تیرا لہجہ جو تھا نا وہ دل میں اتر گیا ہے. تیری جو بات ہے نا کک سواد نہیں مشری اندر، اساں کھنڈا میں چکھ ڈٹھیاں، انہاں ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں. کچھ باتوں میں تاثیر ہوتی ہے، کچھ لوگوں کا لب و لہجہ حسین ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نا مطلب لمبے چوڑے جملے نہیں کہتے لیکن ملتے اتنے پیار سے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ وہ ہمارے سینے سے لگے تھے تو دکھ سارے کھینچ لیے انہوں نے ہر چیز ہمارے اندر سے نکال دی، پریشانی والی راضی کر دیا. انہوں نے روٹی اتنی شاندار نہیں کھلائی لیکن ملے اتنے پیار سے، گفتگو اتنی سونی کی، لب و لہجہ اتنا حسین تھا کہ تیریاں ویکھ کے عدامت میں مرید ہی ہو گئی. ان کا انداز اتنا خوبصورت تھا. ہمارا نا لہجہ آہستہ آہستہ، مثلا بعض لوگ بات کرتے ہیں تو لفظوں میں تلخی ہوتی ہے، ترشروئی ہوتی ہے. جب وہ کہتے ہیں میں نے کہا کیا ہے، یہ بڑا خوبصورت ایک انداز ہے. بہو کئی دفعہ اس طرح کرتی ہے کہ ساس کو جب روٹی دیتی ہے تو لہجہ بڑا سخت ہوتا ہے، لے آئی ہے کھانا پکا کے، پر جس طرح وہ لائی ہے، جس طرح اس نے رکھا ہے، جو اس کا انداز تھا، جو پھر پانی لانے کا انداز تھا، جو پھر دوائی دینے کا انداز تھا، تو شام کو بیٹا گھر آیا تو ماں رو پڑی ہے، بیمار ماں. اس نے کہا بیٹے تیری بیوی بڑا تنگ کرتی ہے. تو بیوی کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے نو پوچھو میں آکھیا کی ہے، کچھ بھی نہیں سو آکھیا، گل تے کی تھی کوئی نہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے. وہ کہتی ہے کہ اماں سے پوچھے میں نے کہا کیا ہے، تو بالکل اس نے کچھ بھی نہیں کہا، یہ تو بالکل بات ٹھیک ہے. اس نے ایک جملہ بھی سخت معاذ اللہ اس نے کوئی برا بھلا نہیں کہا، کوئی گالی نہیں دی، لیکن تیری روٹی لانے کا انداز اتنا تلخ تھا کہ اس بوڑھی اور بیمار ماں کے آنسو نکل گئے. مانا کیا ہوا کہ ہو سکتا ہے تو تلخ بات کرتی تو وہ معاملہ کسی حد تک قابل قبول ہوتا، پر وہ جو تیرے لہجے نے یوں اس طرح کیا نا جس طرح کو بھکاری کو دے رہا ہو. وہ میرے بھائی تیرا انداز تو ٹھیک ہو، تیری گفتگو کا طریقہ تو ٹھیک ہو،
وہ کہتے ہیں کہ معاملات تو نصیبوں سے ہیں، پر چلو یار ملاقات تو ٹھیک ہونا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک لمحہ مل جائیں تو ان کی ملاقات کی یاد کبھی دوبارہ آئے نا تو وہ یاد بھی بندے کے دکھ سارے دور کر جاتی ہے، طبیعت کو تازہ کر جاتی ہے.